انتخابی اصلاحات ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں تیسری درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست عوامی راج پارٹی کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی جمشید خان دستی کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ بل آئین کی بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ درخواست جمع کرانے کے بعد ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے جمشید دستی نے کہا، ایک شرمناک الیکشن اصلاح کا جو نیشنل اسمبلی نے بل پاس کیا ہے، پوری دنیا پہ ہماری جاگن سائی ہوئی ہے کہ پاکستان کی اسمبلی میں اتنے نالائق اور اتنے کریمنل مائنڈ کے اتنے جرائم پیشہ لوگ بھی بیٹھے اکثریت میں، جو ایک چور کو، ایک لٹیرے کو، ایک ڈاکو کو، جس کو پاکستان کی بہت بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان جو آئینی ادارہ ہے، جس کو نااہل کرتا ہے، جس پہ اس کی کرپشن پکڑی جاتی ہے، جس کے اوپر کیسز ہیں، اور پاکستان کی سینٹ اور پاکستان کی قومی اسمبلی چور، ڈاکو اور دہشت گرد کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ پوری دنیا پہ ہمارے اوپر لعنت برس رہی ہے، پوری پاکستانی قوم اور پوری دنیا کے اس اسمبلی کا کام اب یہی رہا ہے کہ ایک چور کو، ایک لٹیرے کو، ایک نااہل شخص کو، ایک نالائق کو آپ جو ہے نا سپورٹ کریں۔ اور یقیناً ایک دکھ کی بات ہے، میں خود ایک قانون ساز اسمبلی کا ممبر ہوں، میرے لیے بھی ایک دکھ کی بات ہے کہ آج مجھے سپریم کورٹ آنا پڑا ہے۔ کوئی اپنے گھر کے خلاف نہیں آتا، جب گھر میں گند آ جائے اور گھر میں اکثریت جو ہے نا چوروں لٹیروں کے ہاتھ میں چلی جائے، پھر آدمی اپنے گھر کو صاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو بڑا دکھ ہے جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو بڑے خدمت گار ہیں، مگر انہوں نے ایک گھٹیا قسم کا کردار ادا کیا۔ ایک نااہل شخص نواز شریف کو انہوں نے جو ہے نا ایک سپورٹ کیا، اور وہ آج ایک پارٹی کا پھر وہ صدر بن چکا ہے۔ نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے جمشید دستی خان کا کہنا تھا، نااہل شخص آگے ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، اور انہوں نے اپنے وزیر اعظم کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے آگے ارکان بنانے، کل وہ نااہل شخص ان کو نااہل قرار دے سکتا ہے، جو ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور آرٹیکل 62 اور 63 کو تو عملاً ختم کر دیا اگر دیکھا جائے، اور جو کہ آئینی ترمیم کے ذریعے آنا تھا، وہ انہوں نے ایک سادہ اکثریت میں اور اپنا 203 کے انہوں نے اپنا آپ کو تحفظ دے دیا، اور 62-63 کی ویلیو کو بھی ختم کر دیا۔ تو ہم آج ایک جرم اور ایک قومی اسمبلی کی اکثریت نے ایک جرائم پیشہ شخص کو سپورٹ کیا، اور آئین کے خلاف، آئین پاکستان کے خلاف ایک کریمنل آدمی کو جو ہے نا سپورٹ کر کے اس کو صدارت کے جماعت کی صدارت پہ بٹھایا گیا ہے، جو پاکستان کی عوام کی بھی توہین ہے، آئین کی بھی توہین ہے۔ اور اس کو ہم نے آج یہاں کے ماشاءاللہ ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے، اور سپریم کورٹ انشاءاللہ تعالیٰ جو قانون کے خلاف، جو آئین کے خلاف جو نیشنل اسمبلی ترمیمیں کر رہی ہے، اس کو کالعدم قرار دے۔ میں خود وکٹمائز بطور ایک رکن قومی اسمبلی بھی، اس کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا کہ جب جی پٹواری کو استعمال کرو، پولیس کو استعمال کرو، تھانے کو استعمال کرو، جس کو اٹھاؤ ڈلوا دو جیل میں، جھوٹے مقدمات بنا دو۔ ان کو روکنے کے لیے کوئی بھی الیکشن اسلام میں اس کو شامل نہیں کیا گیا کہ جو وڈیرا اٹھے، کوئی جگیردار اٹھے، کوئی بزنس مین اٹھے، پیسے کے بل بوتے پر، ظلم کے بل بوتے پر، یہ بھی اس کے الیکشن اسلام میں آنا تھا۔ میں نے اس کو بھی چیلنج کیا ہے کہ پریپور ریگن کو رکنا چاہیے تاکہ عام آدمی کو موقع ملے۔ میں خود ایک مزدور آدمی ہوں، اور میں بڑے وہاں کے سرائکی خطے میں بڑے جگیرداروں، ظالم وڈیروں کا مقابلہ کر کے، اور آپ بھی دیکھیں پچھلے دنوں جب ہم اسمبلی میں بولے تو ان بادشاہوں نے ہمیں اٹھوا کے مختلف جیلوں میں ڈال دیا، اور ساتھ ایک گھٹیا قسم کے جھوٹے کیسز بنائے گئے۔ تو یہ ان چیزوں کو بھی روکنے کے لیے ہم نے یہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عدالت اس پہ جو ہے نا ایک ماضی میں بھی بڑے خوبصورت فیصلے ہیں، اور عدالت اس پہ بھی جو ہے نا جو مین دھاندلی ہے وہ بھی روک سکے گی۔ عوامی راج پارٹی کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی جمشید خان دستی نے مزید کہا، آج ہماری عدلیہ، ہمارا جو سسٹم ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، بڑے مگرمچھ پکڑے جا رہے ہیں، بڑے ڈاکو، بڑے لٹیرے، کوئی اداروں کا ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ لٹیروں کو سزائیں ملے گی۔ پاکستان کا گند صاف کر رہا ہے، اور پوری پاکستانی قوم سپریم کورٹ عدلیہ کے اپنی عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے، پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے، پوری پاکستانی قوم چور، لٹیروں اور بڑے مالی دہشت گردوں کا صفایا دیکھنا چاہتی ہے، جنہوں نے ملک کو غم دیا، دکھ دیے، نہ اس ملک میں بجلی ہے، نہ گیس ہے، کسان مر گیا ہے، مزدور مر گیا ہے، اور پاکستان ایک مودی کے ایجنڈے پہ نواز شریف چلا رہا تھا، ایک ٹرمپ کے ایجنڈے پہ چلا رہا تھا، اور نواز شریف اب دوسرا الطاف حسین بن چکا ہے، اور باقی بھی کچھ لوگ الطاف حسین بننے جا رہے ہیں۔
اور جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے، اب اس پاک سرزمین پہ کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا، کوئی چور، اور وہ کبھی یہاں نہیں رہ سکے گا، اور وہ جائے گا. اور انشاءاللہ پہلا نمبر الطاف حسین پر، پھر نواز شریف، اب اور بھی کچھ پاکستان کے نامور لیڈر الطاف حسین بننے جا رہے ہیں، اور انہوں نے بھی پاکستان کے خلاف سازش کی. احتساب ہونا چاہیے، اور احتساب سب سے پہلے سیاستدانوں کا. ضرورت ہے کہ یہ بڑے متقی پرہیزگار ہم بڑے دعوے کر کے آتے ہیں، جب اسمبلیوں میں گند صاف ہو جائے گا تو پورا نظام بہتر ہوگا. اب کوئی رونا، کوئی ڈرامہ کرتا رہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی ایسی گنجائش باقی نہیں بچی کہ وہ اب عوام کے سامنے کے آنے کے قابل ہوں. شکریہ. Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر.